بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ تو پہلے ہی بہت پامڈ ہیں. گڈ ٹو سی آل آف یو. ماشاءاللہ لاہور کی ایک خاص بات ہے, لاہور کی آڈینس کی ایک خاص بات ہے, اینڈ وی لو یو فار دا سیک آف اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. میں تھوڑا سا جس ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک الگ پرسپیکٹو سے کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ میں نے 3-4 سال اپنے آپ کو ذرا ڈیڈیکیٹ کیا نفسیات اسٹڈی کرنے میں, سائیکالوجی اسٹڈی کرنے میں. الحمدللہ ڈگری بھی کی. تو میں اس مسئلے کو سائیکالوجیکل اینگل سے دیکھنا چاہ رہا تھا اور آپ کے سامنے کچھ ریزن رکھنا چاہ رہا تھا کہ ہم سب بات بھی سنتے ہیں, لیکچرز بھی اٹینڈ کرتے ہیں, بہت کنٹینٹ بھی کنزیوم کرتے ہیں, بٹ وہی بات ہے کہ کنسسٹنسی اور وہ ایک ٹھوس چینج کہ جس سے زندگی بدل جائے وہ کیوں نہیں ہو پا رہا. تو میں نے 5-6 ریزنز جو ہے وہ ٹریک آؤٹ کی, آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ریسرچ کر کے بھی کچھ اپنے مشاہدات, آبزرویشن اور کچھ اپنے سے بھی سیکھا. ظاہر ہے میں بھی اسی دور کا ہوں. تو میں اس نتیجے پہنچا کہ دیکھیے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں جو کہ ہائپر انفارمیشن کا دور ہے, موبائل فون پیک پر اس وقت ٹیکنالوجی گئی ہوئی ہے, اے آئی اب تو نیکسٹ لیول آ رہا ہے ٹیکنالوجی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موبائل فون, اسمارٹ فون ڈیوائسز ہیں, انہوں نے ہمارے برین کی کچھ ایسی ری وائرنگ کر دی ہے. ری وائرنگ سمجھتے ہیں یعنی برین کے جو پاتھ ویز ہوتے ہیں, جو ہمارا جو بیہیویئر ہے آپ کو پتا ہے نا, وہ برین سے جنریٹ کرتا ہے. ہمارا بیہیویئر, ہماری عادات اور ہمارے تھاٹس, کوگنیشنز, یہ برین سے جنریٹ کرتے ہیں. تو اصل میں ہماری کچھ ایسی ری وائرنگ ہو گئی ہے ان ڈیوائسز کو استعمال کر کر کے, اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو کے, کہ وہ ری وائرنگ اتنی خطرناک ہے کہ وہ ری وائرنگ چینج کو اٹ سیلف ریزسٹ کرتی ہے. وہ کنڈیوسیو نہیں ہے, وہ چینج کے لیے کنڈیوسیو نہیں ہے, وہ ڈسپلن کے لیے کنڈیوسیو نہیں ہے. تو وہ 5 یا 6 ریزنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے کئی بار یہ سنا ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. دیکھیں ہمیں جلد بازی کی عادت ہو چکی ہے اور اب ہر چیز میں ہمیں جلدی ریوارڈ چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم بہت زیادہ ہیوی یوزر ہوں اسنیپ چیٹ کے, واٹس ایپ کے, انسٹاگرام کے اور یو نیم آل دی ایپس, اور آپ کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی عادت نہ پڑے. یہ امپاسبل ہے, کیونکہ جیسے آپ ایک پوسٹ ڈالیں گے اب آپ کا برین جو ہے نا اس کا وہ سینٹر آف کیوریوسٹی اوپن ہو جائے گا. برین میں 7 سینٹرز ہوتے ہیں ڈوپامین کے. وہ اب انتظار کرے گا کہ مجھے ڈوپامین کب ملے گی, کیونکہ میں نے ایک چیز کی ہے تو اس کا ریزلٹ کب آئے گا. اب پرانے جنریشن میں کیا ہوتا تھا کہ ہم ایک ان پٹ دیتے تھے, آؤٹ پٹ کو ٹائم لگتا تھا اور ہمارا برین اس بات کے لیے کسٹم تھا کہ آؤٹ پٹ کو ٹائم لگے گا. ابھی کی جنریشن انکلوڈنگ می, میں بھی انکلوڈ کرتا ہوں اپنے آپ کو, وہ فوری ریزلٹ چاہ رہے ہیں. فوری ریزلٹ, سب سے پہلے لائکس آئیں, ہارٹس آئیں, ریئیکشنز آئیں, فوری آئیں, جواب فوری آئے. اور اب دیکھیں واٹس ایپ نے اتنا ڈیپتھ میں آپ کو پراپرٹیز اور انفو دکھانی شروع کر دی ہے میسیجز کی کہ سنگل ٹک ہے, پھر ڈبل ٹک ہے, پھر ڈبل بلو ٹک ہے, اس کے بعد انفو میں جائے تو پتہ لگتا ہے کس نے کب میسج چیک کیا ہے, کس نے کب ریئیکشن دیا ہے. تو یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے ہمیں جلد بازی کی عادت ہو چکی ہے. اسی لیے ہم اب دعا بھی جب کرتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم دعا میں بھی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے عادی ہو چکے ہیں کہ فوری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی, فوراً رزلٹ کیوں نہیں آ رہا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی میں نے دعا کی یا اللہ مرسیڈیز دے دے, تو گراج میں مرسیڈیز کھڑی ہونی چاہیے ابھی جیسے میں گراج میں جاؤں گا. تو دیکھیے یہ خطرناک بات ہے. چینج بورنگ ہے, ٹو بی آنےسٹ, لیٹ می بی ویری ریئل ود یو. ڈسپلن بورنگ ہے. اور اسی سے میں دوسرا پوائنٹ نکالوں گا, ایستھیٹکس. ہماری جنریشن جو ہے وہ بہت اوور ایستھیٹک ہو چکی ہے. اسنیپ چیٹ, انسٹاگرام, آپ کو پتا دے آر آل اباؤٹ ایستھیٹکس, فلٹرز, اور پھر اس کے بعد 8K 4K آپ ہائی ڈیفینیشن چیزیں دیکھ رہے ہیں, اور آپ کا برین اتنی تیزی سے وہ انفارمیشن پروسیس بھی کر رہا ہے, انالائز بھی کر رہا ہے, اور رنگ بدلتے جا رہے ہیں, کلرز بدلتے جا رہے ہیں, ہائی ڈیفینیشن چیزیں آ رہی ہیں. تو اب ہمیں صرف عادت ہو چکی ہے ایستھیٹکس کی
کہ جب تک کسی چیز میں ششکا نہیں ہوگا, شغل نہیں ہوگا, جب تک کسی چیز میں ایستھیٹکس نہیں ہوں گے, تب تک ہم اس کو فالو نہیں کریں گے, ہم اس کی بات نہیں سنیں گے. جو بندہ دکھتا اچھا نہیں ہے ہم اس کی بات نہیں سنیں گے, جو بندہ ششکے سے نہیں آ رہا ہم اس کی بات نہیں سنیں گے. تو یہ چیز بھی ریزسٹ کرتی ہے اٹ سیلف چینج کو, کیونکہ چینج ایستھیٹیکلی اتنی اچھی نہیں ہے, ڈسپلن ایستھیٹیکلی اتنا اچھا نہیں ہے. آپ خود سوچیں نا, ایک نوجوان وہ جس لیول کا ڈوپامین آج لے رہا ہے, اس کے لیے نماز بورنگ ہے, ٹو بی آنےسٹ بہت بورنگ ہے. ریوائرنگ ایسی ہو چکی ہے, ریوارڈ جلدی چاہیے نا سب. اس کا ریزلٹ کیا ہے, اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ تیسری چیز ہے کہ ہمارے برین کی یہ ریوائرنگ ہو چکی ہے کہ ہماری جنریشن پوسٹنگ کو پروگرس سمجھتی ہے. اس کے پیچھے سائنس ہے پوری. دیکھیں, آپ یہاں پہ کچھ تصاویر لیں گے, کچھ سلائیڈز کی تصویریں کھینچیں گے, کچھ لرن کریں گے, لرن کر کے فوراً سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے, حرج کوئی نہیں ہے. لیکن دیکھیں, یہ اگر ہو ہی یہ رہا ہے, لرن ایکشن میں نہیں بدل رہا, لرننگ ایکشن میں نہیں بدل رہی, لرننگ پوسٹنگ پہ جا رہی ہے, تو کیا ہے آپ کا برین آپ کو ٹرک کرے گا. کس طرح؟ سینٹر آف اچیومنٹ, ڈوپامین سینٹر ہے ایک, سینٹر آف اچیومنٹ, وہاں سے ڈوپامین نکلے گا کہ تم نے اچیو کر لیا ہے اپنا گول, اور وہ آپ کو ٹرک کرے گا کہ یور جاب از ڈن. جیسے آپ اس کانفرنس پہ آئے, کوئی میرا ایک جملہ پکڑ لیا, ابو سعد کا پکڑ لیا, طہا بھائی کا پکڑ لیا, آپ نے وہ پوسٹ کر دیا. اب آپ کا برین آپ کو ٹرک کرے گا کہ بس تم نے سیکھ لیا, دیٹس اٹ, جاب از ڈن. آپ خود سوچیں نا, وہ جیسے ایک صاحب نے کہا تھا نا کہ اگر آپ اسلامی پوسٹیں کریں گے تو اس سے آپ کا موبائل جنت میں جائے گا, آپ نہیں. آپ کو جنت میں جانے کے لیے عمل کرنا پڑے گا. تو دیکھیں, ہمیں پوسٹنگ کی عادت ہوگی بہت زیادہ, پورا تفکر نہیں ہے, تذکر نہیں ہے, تدبر نہیں ہے, غور و فکر نہیں ہے, تذکر نہیں ہے. یعنی اس کو بار بار ریپیٹ کرنا, ریپیٹ کر کے سیکھنا, اس کو بار بار دہرانا, یہ ٹیکنیکس ہیں عمل میں لانے کی چیزوں کو. اور اس سے ہماری جنریشن بہت دور جا چکی ہے, کیونکہ ہم سوچتے ہیں ہر چیز پوسٹ کر دو, مائی جاب از ڈن. چوتھی چیز, شارٹ ٹرم میموری. ہمارے برین میں ایک ریجن ہے ہپوکیمپس. ہپوکیمپس لائبریرین ہے, برین کا لائبریرین ہے. وہ کرتا کیا ہے کہ جب بہت فلو سے نئی انفارمیشن آتی ہے تو اس بیچارے کو پرانی انفارمیشن وہ نکالنی پڑتی ہے, اسپیشلی پرانی انفارمیشن اگر بہت ہیوی ہے. دیکھیں, دس از ہاؤ برین ورکس. جو ہیوی مشکل انفارمیشن ہوگی اس کو برین نکال دے گا, جو ایزی انفارمیشن ہے اس کو اپنے اندر ڈال لے گا. تو دیکھیے, میں اور آپ آج بہت باتیں سنیں گے, نوٹس بھی بنائیں گے, رات کو بیڈ پہ لیٹیں گے, 100 ریلز دیکھیں گے, آپ کا ہپوکیمپس ریلز کو ویلکم کرے گا, اور جو کانفرنس میں باتیں سنی تھی وہ سب نکل جائیں گی. وہ باتیں کبھی لانگ ٹرم میموری میں جائیں گی نہیں, وہ باتیں کبھی اس کا حصہ ہی نہیں بنے گی, آپ کے انکانشیس کا, لاشعور کا حصہ ہی نہیں بنے گی. کیونکہ ہمارے لاشعور میں 8 سے 10 گھنٹے کا جو اسکرین ٹائم ہے وہ لاشعور میں بیٹھا ہوا ہے. برین نے آٹومیٹکلی وہی کرنا ہے. آپ جتنا مرضی سیکھ لیں گے. اچھا, یہ باتوں سے ایک دم مایوس نہ ہو جائے گا, میں سولوشن کی طرف بھی آؤں گا. ابھی میں آپ کو پرابلم بتا رہا ہوں, پرابلم پتا ہونا چاہیے. تو دیکھیے, سولوشن اسی میں ہے جو میں نے بتایا. سولوشن آبویس ہے کہ جب آپ کچھ سیکھیں تو اس کو نوٹ ڈاؤن کریں, اس پہ غور کریں, جا کے دعا کریں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے, اور ایک دم سے جاتے ریلز دیکھنا نہ شروع ہو جائیں. ایک دم سے ہی جاتے جو ہے وہ زومبی سکرولنگ نہ شروع ہو جائیں. زومبی سکرولنگ سارا آپ کا ڈیٹا نکال دے گی, جو سیکھا ہوا ہے نیا ڈیٹا لے آئے گی. آپ خود سوچئے نا, ہمارے برین کی ایک کیپیسٹی ہے, آپ کیسے مختلف چیزیں سٹور کر سکتے برین میں؟ نہیں کر سکتے, کچھ بھی یاد نہیں رہتا اینڈ میں. اور اسی لیے ہماری یاداشت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے ہماری جنریشن کی, ہمیں چیزیں نہیں یاد رہتی. پانچویں ریزن, انسینسٹیوٹی, نمبنس. ہم ایک نمب جنریشن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو الگوریدمز ہیں اتنے ڈینجرس ہیں, اتنے ڈینجرس ہیں. انسٹا کے, اسنیپ چیٹ, ٹک ٹاک. دیکھیں, اسنیپ چیٹ, ٹک ٹاک تو میرے نزدیک گھٹیا ترین, گندی ترین ایپس ہیں, کیونکہ آپ ان کو انسٹال کریں گے پہلی ویڈیو ہی گندی آئے گی.
وداؤٹ لکنگ ایٹ اینی تھنگ. فیس بک انسٹا پہ تو چلو آپ کوئی گندی ویڈیوز دیکھیں گے تو پھر آنا شروع ہوں گی نا. ان کا تو آغاز ہی گند سے ہوتا ہے, اسنیپ چیٹ اور ٹک ٹاک کا. اور آپ جتنا مرضی اپنے الگوریدمس کو ٹھیک کر لیں, گند زیادہ آئے گا. تو دیکھیں, ہمیں ایک دم غزہ کی پوسٹ نظر آ رہی ہے, بچے کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں, خون نکل رہا ہے. اگلی طه بھائی کا میں بھی ریمائنڈر آ گیا. اس سے اگلا چاہت فتح علی خان, اس کا مذاق آ گیا. اس سے اگلا کوئی میم آ گئی. اس سے اگلا پھر اچانک طه بھائی کا ریمائنڈر آ گیا. اس سے اگلا پھر جو ہے وہ کوئی ایسی پوسٹ آ گئی فنی ہیومرس. پھر اگلی غزہ. تو آپ اور میں نم ہوتے جا رہے ہیں خون خرابے سے. یہ ساری چیزیں ہمارا برین لرن کر رہا ہے کہ اینڈ میں شگل ہی ہے, شگل میلہ ہی ہے. ہمارے دن کا اینڈ شگل میلے پہ ہی ہوگا, چاہت فتح علی خان پہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ الگوریدم سے جان چھڑوانی پڑے گی. اور آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, دا 6th ریزن, وٹ اباؤٹزم. وٹ اباؤٹزم, ہماری جنریشن وٹ اباؤٹزم کا شکار ہے. وٹ اباؤٹزم کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک فیلیسی ہے, لاجیکل فیلیسی. ہم ہر چیز عمل میں لانے سے پہلے ہمارا برین وائرڈ ہے, ہارڈ وائرڈ ہے ٹو آسک وٹ اباؤٹ. وٹ اباؤٹ جو سوال ہوتا ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں, سوشل میڈیا پہ اوپینینز بہت دیے جاتے ہیں. ہم ہائیلی اوپینینیٹڈ جنریشن ہے. اسٹیٹس لگاتے ہیں, اوپینینز دیتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں. ہر چیز میں ہماری عادت بن چکی ہے کریٹیک کرنے کی, وٹ اباؤٹزم نکالنے کی. جیسے آپ کو مثال دیتا ہوں, میں کہیں بھی جا کے یونیورسٹی میں بات کروں گا سسٹر سے, میں وہاں جا کے ایک سمپل حدیث سناؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو عورت نماز پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, اگر حج کی استطاعت رکھتی ہیں وہ کر لیتی ہیں, زکوٰۃ دیتی ہیں, اور شوہر کی اطاعت کرتی ہیں, تو وہ جنت میں جائیں گے. اب یہ جو ورڈ اطاعت ہے, اس پہ وٹ اباؤٹزم شروع ہو جائے گا. وٹ اباؤٹ دیم, وٹ اباؤٹ دے, وٹ اباؤٹ دیئر بہیویئر, وٹ اباؤٹ دس, وٹ اباؤٹ دیٹ. اسی طرح مرد ہے, کوئی بات آئے گی وومن رائٹس کے اوپر, حدیث میں وٹ اباؤٹزم شروع ہو جائے گا. صحابہ اس طرح نہیں سوچتے تھے. صحابہ حدیث سنتے تھے, اپلائی کرتے تھے. ڈزنٹ میٹر اگلا کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کے جو ہے فرائض پہ کوشچن کرنا, آپ کے حقوق پہ نہیں کرنا. وہ دوسروں سے سوال ہوگا. آپ کے شوہر نے آپ کو حقوق نہیں دیے, کسی نے نہیں دیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان جو ہے وہ سٹینڈ نہ لے, کمپرومائز سے زندگی گزارے, سیکریفائس, اور اگر سٹینڈ لینا پڑے سٹینڈ بھی لے, لیکن شروع ہی وٹ اباؤٹزم سے, شروع ہی وٹ اباؤٹزم سے, ریجیکشن سے, شروع ہی ریجیکشن سے. آپ سوچیں, آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے اور وہ کوئی بات کرتے تو ہم انہیں یہ کہتے نہیں جی واٹ اباؤٹ دس, واٹ اباؤٹ دیٹ, پھر اس کا کیا, پھر اس کا کیا. ہم انہیں ایکسکیوزز دیتے ہیں, ہم انہیں ریزنز دیتے. تو یہ 6 ریزنز جو ہیں میں نے آپ کو بتائی.